بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے آج شام یہ توفیق قوت زور بخشا ہے کہ ہم خداوند کے قدموں میں موجود ہیں۔ آمین۔ اور آئیے میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب نکالیں گے۔ اور اس کی 38ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے لکھا ہے خداوند کے کلام میں، پھر جب جا رہے تھے تو ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ پاس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھ کو خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پاس فرما کہ وہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ خداوند کے زندہ اور اس کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے بہت مشہور ہے، اور آپ میں سے زیادہ تر کو یہ باتیں زبانی یاد ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ خدا کا کلام ہر صبح ہر شام ہر وقت جو ہے وہ تازہ ہے، اور اس کلام میں ہمارے لیے خوراک ہے، ہمارے لیے تازگی ہے، ہمارے لیے برکت ہے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام کو بڑی توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ خداوند کے اوپر کلام پر توجہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ کلام ہمارے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ آمین۔ اس لیے خداوند کے کلام میں یہاں 2 بہنوں کا ذکر ہے۔ پہلی بہن کا نام ہے مرتھا، اور یہ لگتا ہے کہ یہ گھر میں بڑی، کیونکہ جب بھی جیزس آتے ہیں تو یہ ہمیشہ ویلکم کرتی ہے، اپنے گھر میں اسے کیا کرتی ہے؟ بلاتی ہے، اور یہ اپنے گھر میں دعوت دیتی ہے۔ آج یسوع اس گھر میں آئے ہیں، اور یسوع جب بھی بیتنیہ میں جاتے تھے تو ان کے گھرانے یا ان کے گھر میں خاص طور پر ان کا وزٹ ہوتا تھا، وہ جا کر اس گھر کے اندر رہتے تھے۔ اور میں آج پہلی بات آپ کی روح تک یہ لانا چاہتا ہوں کہ مبارک ہیں وہ گھرانے جن کے دروازے، جن کا دل خداوند کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ ہر دل، ہر گھرانہ جیزس کے لیے کھلا نہیں ہوتا، لیکن مبارک وہ گھرانے ہیں، مبارک وہ گھر ہیں، مبارک وہ دل ہیں جہاں یسوع آ کر کیا کرتا ہے؟ رہتا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع اکثر وہاں
جا کر کیا کیا کرتا تھا؟ رہا کرتا تھا. اور یہ 3 بہن بھائی تھے، مرتھا تھی، مریم تھی، لازر تھا. اور یہ خوبصورت گھرانہ ہے جن کے ساتھ یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ فیلوشپ کرتے تھے. ہو سکتا ہے اس وقت پہ جو ہے بہت سے گھرانے ہوں، لیکن ان گھرانوں میں سے ایک گھرانہ یسوع نے جو ہے بہت اسے پیار کرنے والا تھا، جو اپنے گھر میں اکثر اسے کیا کرتا تھا؟ دعوت دیتا تھا. اور اس گھرانے میں آ کر، اس گھر میں آ کر یسوع کیا کرتا ہے؟ رہتا ہے. اور اس گھر کے اندر آ کر وہ سکونت کرتا ہے. اور یہاں پر ایک ان کی گہری رفاقت ہے اس گھر کے اندر. تو میں پہلی بات آپ کی ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کی حضوری میں مبارک وہ لوگ ہیں، مبارک وہ فیملیز ہیں، مبارک وہ گھرانے ہیں، مبارک وہ زندگی ہے جن زندگیوں میں یسوع آ کر رہتا ہے. آمین. کیونکہ جب یسوع کسی گھر میں رہتا ہے تو وہاں پھر برکت کی کمی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر نہ صرف اس گھر میں خداوند یسوع مسیح کا آنا تھا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ آج بھی یسوع کا اس گھر میں وزٹ ہے. اور یہ کوئی پلان وزٹ نہیں تھا. شاید یسوع وہاں جو ہے اس گھر میں گئے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سارے گھر میں یسوع کے آنے کی کیا ہو گئی ہے؟ خوشی ہے. میرے ساتھ رہیں گے؟ کیا ہو گئی ہے؟ خوشی ہے. اور سارے بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور تینوں بہن بھائی بڑے خوش ہیں. لیکن یہاں 2 بہنوں کا ذکر ہے جو خاص طور پر اس کلام کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور پہلا جو ہے وہ مرتھا ہے جو اس خاندان کے اندر یسوع مسیح کو اپنے گھر میں کیا کرتی ہے؟ ویلکم کرتی ہے. اور اس کو بڑا خوشی ہے. یسوع اس گھر میں آیا، بڑا خوشی ہے اس کو. اور خوشی اس بات کی ہے کہ جیسس ان کے گھر میں کیا کیے؟ آئے. اس میٹنگ کی کتنوں کو خوشی تھی؟ سب کو. اسی طرح مرتھا بھی خوش تھی کہ یسوع ان کے گھر میں کیا کیا؟ آیا ہے. اور وہ بہت زیادہ شادمان تھا. ساتھ اس کو یہ بھی فکر تھی، یہ کوئی شاگرد بھی تھے، ساتھ اس کو یہ بھی فکر تھی کہ ان کا کھانا بھی کیا کرنا ہے. جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر شخص جو ہے وہ کس تیاری میں لگ جاتا ہے. اگر آپ کو فون آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ آج مہمانوں نے آپ کے گھر آنا ہے تو پہلی فکر آپ کو کیا لگے گی؟ کہ ان کا کیا کرنا ہے؟ انتظام کرنا ہے. انسان بھاگتا ہے چیزوں کو آپ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میں نے ان مہمانوں کے لیے جو ہے کچھ انتظام کرنا ہے اور میں نے ان کے لیے کوئی چیزیں جو ہے وہ تیار کرنی ہیں. مرتھا کے گھرانے میں بھی یہ کام شروع ہو گیا اور اس نے خوب جو ہے یسوع مسیح کے لیے پکانا، کچن میں کام کرنا شروع کر دیا. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ کچن میں کام کرتے کرتے کیا ہو گئی؟ تھک گئی. کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ تھک گئی. جیسس کے لیے کام کرتے کرتے کیا ہو گئی؟ تھک گئی. کبھی کبھی یسوع کے لیے کام کرتے کرتے ہم تھک بھی جاتے ہیں. اور وہ تھک گئی. جب انسان تھک جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہ یسوع کے پاس آ کر کہنے لگی، یسوع میری بہن نے مجھے کیا کر دی ہے؟ اکیلا چھوڑ دیا ہے. یہ جس بہن کو بہت زیادہ خوشی تھی یسوع کے آنے کی، بہت زیادہ شادمان تھی جو بہن، آج ایک شکوے سے بھی کیا ہو گئی ہے؟ بھر گئی ہے. کس سے بھر گئی ہے؟ شکوے سے بھی بھر گئی ہے. یاد رہے کبھی کبھی یسوع سے محبت رکھنے والے لوگ، پیار کرنے والے لوگ، یسوع کا نام جپنے والے لوگ، یسوع کے ساتھ رہنے والے لوگ، یسوع کے گن گانے والے لوگ، یسوع کی محبت کا جو ہے نام جپنے والے لوگ بہت دفعہ شکموں اور گلوں سے بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ بھر جاتے ہیں. اور یہ مرتھا یسوع آیا ہوا ہے لیکن بھری یہ کس سے ہے؟ بولو تو صحیح، تو سیکھنے پر ہے. کس سے بھری ہوئی ہے؟ شکووں سے بھرا ہے.
مجھے لگتا ہے حیدرآباد میں شاید آپ شکموں سے نہ بھرے ہوں، لیکن بہت دفعہ چرچ کے لوگ، خداوند کی خدمت کرنے والے لوگ، بہت دفعہ خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی گلوں سے کیا کیے ہوتے ہیں، بھرے ہوتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ مارتھا یسوع کے لیے کچھ کر رہی ہے، یسوع کی بندی ہے اور یسوع کے ساتھ چلنے والی ہے، لیکن کیس سے بھری ہوئی ہے؟ زور سے بولیے، کیس سے بھری ہوئی ہے؟ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، شکوہ، شکایت، یہ وہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت دفعہ خدا کے خادم، خدا کے لوگ، خدا کی راہوں پر چلنے والے لوگ، خدا کے راستوں پر رہنے والے لوگ، ان کی ترقی رک جاتی ہے، ان کی ترقی جو ہے وہ راستے میں رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان کا دل شکموں اور گلوں سے کیا کیا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، اور انسان کسی نہ کسی، یہ ہے بڑی نیت سے خداوند کی کیا کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، لیکن تھک گئی ہے، اور اس کو اپنی بہن پر اور یسوع پر بھی کیا ہے، شکوہ ہے۔ پڑھیے ذرا کیا جیسس کو یہ الفاظ وہ یوز کر رہی ہے، غور کیجئے خداوند کے کلام میں سے کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور مریم ماں اس کی بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں میں بیٹھ کر، اس کا کلام 40 آیت پہ لکھا ہے، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے کر کیا وہ رہی ہے، آواز نہیں ہے، کر کیا رہی ہے، وہ خدمت، اچھا کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کوئی بندہ خدمت کر رہا ہو تو یہ تو خوبصورت کام، کوائر ہے، خدمت کر رہی ہے، خوبصورت کام ہے، خدا کے خادم خدمت کر رہے ہیں، خوبصورت کام ہے، لیکن کبھی کبھی خدمت کرنے والے کس سے بھر جاتے ہیں، شکایت۔ ایک بہت پرانا خدا کا خادم مجھے ملا، مجھ سے بھی بڑی عمر، مجھے کہنے لگا، بھائی جی میرے بچے نو بھی باہر دی شکایت ہوگی۔ میں کہا بھائی جی تو یہ سارے علاقے دیا بدروہ کٹ دیتی ہیں، کیا بچے نو بھی جو ہے وہ شکایت ہو گئی ہے؟ آدھا نہیں جی، انہوں باہر دی وہ نہیں شکایت ہوئی، انہوں باہر جان دی تسی شکایت کا ہم کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن بہت دفعہ جو شکایت کرنے والے لوگ ہیں ان کی ترقی رک جاتی ہے، اور بائبل میں سے بہت سے ایسے کریکٹر ہیں جن کی ترقی رک گئی، جو وہاں ٹھہر گئے کیونکہ ان کے دل گلوں سے، شکووں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ رشتہ داروں پر ہو سکتا ہے، کسی کو پاسٹر پر ہو سکتا ہے، اپنے ساتھیوں پر ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کہتا ہے مجھے آگے نہیں جانے دیا۔ یہ مرتھا بھی جو ہے یہ شکوے سے بھری ہوئی ہے، اور خداوند کا کار خدمت رہی ہے، لیکن بھری کیسے ہے جی؟ شکوے سے بھری ہوئی ہے، اور کیا کرتی ہے، لکھا ہے خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند تجھے خیال، تو پہلے کس پر الزام لگایا ہے؟ جس کی خدمت کر رہی، جس کے لیے کھانے بن رہے ہیں، جس کے لیے وہ کام کر رہی ہے، جس کے لیے وہ جی رہی ہے، جس کے وہ گن گا رہی ہے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، وہ اسی کے لیے اس کے دل میں ہے، اسے میرا خیال نہیں، اسے میرا خیال نہیں۔ اور مریم سے تو بعد میں شکوہ ہے، پہلے کس پر شکوہ ہے؟ یسوع پر شکوہ ہے، اس کو میرا خیال نہیں۔ کتنوں کا خیال ہے کہ یسوع کو ہمارا خیال نہیں؟ لیکن بہت دفعہ ہم اس شکوے سے بھی ہوتے ہیں کہ، اور مرتھا جیسس کو کہہ رہی ہے کہ تجھے میرا خیال نہیں، اور ساتھ کہہ رہی ہے میری بہن نے مجھے کیا کر دیا ہے، اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس سے کہا، مرتھا مرتھا تو بہت سی چیزوں کی کیا ہے، فکر و تردد میں ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا
نہ جائے گا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اچھی بہن تھی، یسوع ان کے گھر میں آیا تھا، یسوع ہی کی خدمت کر رہی تھی، لیکن کس سے بھری ہوئی ہے؟ شکوے کبھی انسانی زندگی میں اچھے نتائج پیدا نہیں کرتے۔ انسانی زندگی میں شکوے جب بھی آتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی ترقی کو، آپ کی برکت کو، آپ کی نجات کو، آپ کے بڑھنے کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں۔ اور ایسے شکوے گلے جو انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ پاسٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کیونکہ شکوے سے کیا پیدا ہوتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیے کس طرح خداوند کا کلام فرماتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ یعقوب کا خط نکالیں، خداوند کے کلام میں سے یعقوب کا خط نکالیں، اور وہاں خداوند کا بندہ کیا پیش کرتا ہے اس بات کے لیے۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے جب اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں، یعقوب کے خط کا 5واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں، تو وہاں خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے آئے بھائیو، کیا لکھا ہے؟ آئے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت، آواز کوئی نہیں ہے، وہ تسی گیت ہی صرف گاؤں دے جو یا کلام لی بھی بول دے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک پھر سے سب بولیے، کیا لکھا ہے؟ آئے بھائیو، ہاں ویری گڈ، آپ ایک کیا کرو؟ ایک دوسرے کی کیا نہ کرو؟ کیا نہ کرو؟ آگے کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے کی کیا نہ کرو؟ آگے تاکہ تم کیا نہ پاؤ؟ سزا نہ پاؤ۔ تو شکایت پھر کیا ہو گئی؟ سزا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم گلوں سے، شکووں سے انسانی زندگی بھر جاتی ہے، وہ اپنے اوپر کیا لاتی ہے؟ سزا لاتی ہے۔ اور یہ آزمائش میں اکثر ایماندار بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور میرے اس خدمت کے اس سالوں میں میں نے بہت دفعہ ایمانداروں کو دیکھا ہے، وہ شکووں سے، گلوں سے کیا کیے ہوئے ہیں؟ بھرے ہوئے ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے آئے بھائیو ایک دوسرے کی کیا نہ کرو؟ ہوئے بھی تے نہ کرو۔ اگر کرو گے کیا پاؤ گے؟ سزا پاؤ گے۔ تو شکوے کرنے والا، گلے کرنے والا، اس چیزوں کو دل سے بھرے رہنے والا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ وہ سزا کا کیا ہوتا ہے؟ حقدار ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اس طرح کی مشکلات کا کیا ہوتا ہے؟ شکار ہوتا ہے۔ لیکن خداوند کا کلام، قوم بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کو خدا نے بہت ساری بلیسنگ دی ہوئی تھی، بے شمار برکت۔ اگر آپ ان کی برکتوں کو گنے انسان دنگ رہ جاتا۔ آپ بھی ان برکتوں سے واقف، کیا کیا بلیسنگ ان کے پاس تھی۔ خداوند نے ان کو کس طرح موزانہ طور پر جو ہے وہ ملک مصر سے نکالا، خداوند نے کس طرح 10 افات سے خداوند نے ان کو آزادی دی، کس طرح سمندر 2 حصوں میں ان کے سامنے کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا اور یہ بیچ میں سے نکل گئے۔ کس طرح خدا نے جو ہے فرعون کی فوجوں کو مارا، اور جب یہ آگے بڑھے خدا نے 40 سال ان کے لیے انتظام کیا، اور ان کے لیے کیا آتا تھا آسمان سے؟
من آتا تھا اور یہ من وہ کھاتے تھے اور خدا کا کلام کہتا ہے انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ صبح اٹھتے اور ان کو من مل جاتا اور یہ کھاتے تھے۔ ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ صحت مند تھا اور خدا نے انہیں کپڑے اس قسم کے دیے ہوئے تھے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے ان کے 40 سال تک کپڑے کیا نہیں کیے، ان کی جوتیاں کیا نہیں کی۔ ایسی انہوں میں جوتیوں میں اور کپڑوں میں میں سوچ رہا تھا جیسے جیسے ان کے قد بڑھتے تھے کپڑے بھی ان کے کیا کرتے تھے، ان کے جوتیاں بھی کیا ہوتی تھی، کیونکہ وہی لے کر نکلے ہوئے تھے۔ اور مجھے پتہ نہیں لگتا کوئی ان میں موچی تھا یا نہیں، لیکن لکھا ہوا ہے ان کی جوتیاں بھی کیا نہیں کی، نہیں ٹوٹی، اور ان کے کپڑے بھی کیا نہیں ہوئے، پھٹوں کا نہیں ذکر، کیا لکھا ہے، پرانے نہیں ہوئے۔ خداوند نے اس طرح کی برکتیں ان کو دی، خداوند نے ان کے لیے قوموں کو ان کے آگے رکھے تھا اور خدا نے ہر طرح کی برکت ان کو دی، اور کتنی پوری قوم ان کے جو ہے وہ ساتھ ہے، اور خدا نے ایسی برکت دی، خدا نے بہنوں کو ایسی طاقت بخشی تھی۔ اور آپ کو پتا اس وقت تو کوئی بڑی کلیننگ نہیں تھے، بڑا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن ان کے اولاد پیدا ہوتی، خداوند نے ان کو اس طرح کی برکت دی ہوتی، اور کوئی ان میں کمزور نہیں تھا، لیکن بہت سی برکتیں پانے کے باوجود جس میں سے سب سے زیادہ انہوں نے مار کھائی اپنی زندگی میں، ان کے اندر یہ گناہ موجود تھا کہ ان کا دل شکموں اور گلوں سے کیا کیا ہوتا تھا، بھرا ہوتا تھا۔ اور اکثر آپ بائبل میں پڑھتے ہیں کبھی کبھی وہ خدا پر شکوہ کرتے تھے، اگر خدا سے ہٹے تو کس پر شکوہ، موسیٰ پر شکوہ۔ موسیٰ اس وقت کا ایک بہت بڑا لیڈر، لیکن اس پر بھی وہ کیا کرتے تھے، شکوہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنی لیڈرشپ پر کیا کرتے تھے، شکوہ کرتے، ہارون پر ان کو شکوہ ہوتا، اور وہ شکووں سے کیا کیے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بڑی مار اپنی زندگی میں کھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قوم بنی اسرائیل کو سب سے بڑا نقصان ہوا ان کے بڑبڑانے سے تھا، ان کی شکووں سے تھا، ان کے گلوں سے تھا، جس سے وہ بھری ہوئی قوم تھی۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے جب ہم چند حوالہ جات پڑھتے ہیں تو کس طرح ان کا دل خداوند کی اور خدا کو بڑا برا لگتا تھا جب وہ اس طرح کا کام کرتے تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں گنتی کی کتاب نکالیے، گنتی کی کتاب کا 14واں باب نکالے تو آپ دیکھیں گے کس طرح یہ قوم گلوں سے، شکووں سے، اتنی برکتوں کے باوجود، اس میں یہ نہیں تھا کہ خدا نے انہیں کوئی بلیسنگ کم دی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہم خدا کی بلیسنگز بھی حاصل کر کے، خدا کی برکتوں کو انجوائے بھی کر کے، خداوند کی برکتوں کو پا کر بھی جو دفعہ ہمارے دل شکووں اور گلوں سے کیا کرنے لگے ہیں، بھر گئے ہیں۔ اگر آپ 14واں باب پڑھیں تو لکھا ساری جماعت زور زور سے سیکھنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے اور بنی اسرائیل موسیٰ ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے، کاش بیابان میں کیا کر جاتے، مر جاتے۔ تو یہ لوگ شکووں سے، گلوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور خداوند کا کلام کہتا ہے اور ان کے دل میں ایک بات ہے کہ اسی مصر چی کی کر دے، حالے مصر چی کر دے کی سن ہے، اینا نو چاجنا روٹی میرے دی سی ہے، ٹھڈے بھی کھاندے ساجے، مارا بھی کھاندے ساجے، لیکن خدا نے ان کو آزاد کیا، اتنی برکتیں دی، پھر بھی شکوہ اندر کی ہے۔ مصر یاد، مصر کی باتیں یاد، پرانی زندگی یاد۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا دل شکموں اور گلوں سے کیا کیا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا۔ سوری بلیسنگ حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کا دل بڑے شکموں اور گلوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اس طرح کا جو ہے ان کا رویہ تھا۔ خداوند کو یہ باتیں بڑی بری لگتی تھی جب انسان گلوں اور شکموں سے
بھر جاتا ہے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی ہماری زندگی کا حال مرتھا کی طرح، ہماری زندگی کا حال جو ہے قوم بنی اسرائیل کی طرح ہوتا ہے، اور ہم سب کچھ پانے کے باوجود بھی خدا نے ہمیں بے شمار برکتیں دی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان برکتوں کے باوجود بھی ہمارے دل شکموں سے، گلوں سے کیا کیا ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ خداوند کو ہرگز کیا نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اور خدا انہیں پسند نہیں کرتا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ہم اسی چیپٹر کو پڑھتے ہیں اور خداوند کا کلام کہتا ہے 27ویں آیت اس کی پڑھے، کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ جب آپ 27ویں آیت اسی چیپٹر کی پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے 26ویں آیت پہ لکھا ہے، خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں گا، اور بنی اسرائیل جو میرے برخلاف میں نے وہ سب شکایتیں کیا کی ہیں۔ تو یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ تو پاک لوگ تھے، یہ تو مقدس لوگ تھے، یہ تو خدا کے بلائے ہوئے لوگ تھے، اپنے خون کے سوب سے، برے کے خون کے سوب سے یہ وہاں نکلے، اتنے موساد ہوئے، کوئی قوم ان کے سامنے کھڑی نہیں رہتی تھی، دشمن ان کے سامنے کھڑا نہیں رہتا تھا، لیکن آج کس سے بھری ہوئی ہے یہ؟ بولیے ہے شکموں اور شکایتوں سے بھری ہوئی ہے، اور آج یہ گنوں سے بھری ہوئی قوم ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے خداوند نے اس قوم کا نام کیا رکھ دیا، اس گروہ کا کیا نام رکھ دیا؟ خبیث کیا ہوتا ہے؟ خبیث گروہ کہتا ہے شیطانی گروہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا شخص جو ہو ایماندار، راست باز، خدا کا بندہ، خدا کی بندی، خدا کے ساتھ رہنے والی، لیکن بھری کس سے ہو؟ شکایتوں سے، شکایتوں سے۔ میں نے بہت خوبصورت زندگیاں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، جو خداوند کے ساتھ جنہوں نے چلنے کا عہد کیا، انہوں نے اپنی ریس کو بڑے خوبصورت انداز میں شروع کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑے اچھے انداز میں اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ راستے میں رہ گئے۔ مسئلہ ان کا کیا ہوا؟ ان کو گلے اور کیا تھے؟ شکوے تھے۔ کئی لوگ ایک چرچ نہیں ٹیک سکتے، ایک چرچ وجہ ہے انہوں نے کی ہوں نے پادری دے بارے کھرکوے، تے میں کیا ساڑھے کو آجو، جدو ساڑھے کو آؤ گے پھر کی ہوئے گا؟ پھر شکوے، پھر ساڑھے کو، پھر چلے جو۔ تو کہ انسان کس سے بھرا ہوا ہے؟ شکووں سے، اسے ٹکنے نہیں دے، وہ انسان ٹکنے نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان شکووں اور گلوں سے کیا کیا ہوا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ ایسا شخص جو گلا ہے، کبھی کبھی کوئی لیڈر دوسرے لیڈروں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے خدا کے خادم دوسرے خادموں کو کیا نہیں کرتے؟ برداشت نہیں کرتے، ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے۔ انسان کبھی کبھی اس طرح انداز سے اپنے آپ کو پیش کر رہا، آپ کلام سنا رہے، اس کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ یار یہ کس نام ہے؟ تو میں کہ بھی تو کس نام کے؟ تو نے بھی کچھ چار روئے بچا لی ہیں، اس نے بھی کیا کر لی؟ بچا لی ہیں۔ کوئی تو بہت کوئی ایسا تیر خواہ تو نے مارا نہیں ہے جو دوسروں سے تو کیا ہے، لیکن انسان ایک دوسرے کو کہہ رہے، ان کے اندر بھی حسد اور ان چیزوں کی کیا ہوتی ہے؟ ایسا شخص بھی ترقی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ شکوہ ہے، گرا ہے۔ یہ قوم بڑی خوبصورت تھی، لیکن مار کس سے کھائی؟ کس سے کھائی؟ میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، بزرگ، ہم خدمت پائی، بہت دفعہ ہم زندگی میں مار کھاتے ہیں گلوں اور شکووں
کے حساب سے، اور انسان بہت دفعہ ان باتوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل کس سے بھرا ہوا ہے؟ شکووں سے، گلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ گروہ نہ صرف خبیث گروہ بنا، بلکہ خداوند کا کلام ہے، ان میں سے بہت سے لوگ مارے بھی گئے۔ وجہ کیا تھا؟ کیونکہ ان کے اندر بہت سے وہ گلوں اور شکووں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ہم 16واں باب پڑھتے ہیں، 16واں باب پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں، اس کی 11ویں آیت آپ خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو یہاں بھی یہی بات ہے، اور یہاں بھی ایک بہت بڑا فساد ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے تو تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خدا کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت؟ تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کس کی ہے؟ موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے، یہ ان کی کیا کر رہے تھے؟ شکایت کرتے تھے، اور شکایت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ 16واں باب آپ پڑھیں تو وہاں پر کوئی 250 لوگ ہیں، اور کلام کہتا ہے چیدہ چیدہ لوگ کٹھے ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جڑے سب تو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کٹھے ہو جاتے ہیں، کس بات کے لیے؟ مخالفت کے لیے، شکووں کے لیے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے یہ ایک ایسا گروہ ہوا، اور خداوند کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سادہ زبان میں یہ کہوں، یہ سارے زمین دوش چلے گئے، اور زمین پھٹ گئی، یہ اندر چلے گئے، کیونکہ وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ کس سے بھرے ہوئے تھے؟ میں آج کہنا چاہتا ہوں، پہلی دعا جو آپ کر سکتے ہیں اپنے دل کے لیے، ایمانداروں، راست باز لوگوں، خدا کے بندے اور بندیوں، اس بات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خداوند میرا دل آخر تک شکووں سے بھرا ہوا نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ پاک ہو۔ اپنے دل کی اس سے بھی حفاظت کرنی ہے کہ خداوند میرے دل میں شکوے ہو سکتے ہیں، کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں سامنے آپ کے ہو سکتی ہیں، لیکن اتنا شکوہ اگلے کا نقصان نہیں کرتا جتنا کرنے والے کا کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ اس کی ترقی رک جاتی ہے، اس کی رابطہ خدا سے ٹوٹ جاتا ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے، کئی دفعہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور انسان کو ساری عمر جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی۔ کچھ سال ہوئے، ایک ہمارا میٹنگ پرزائڈ کرنے والا تھا، بڑا جشیلا تھا، تو گیت دعائیں بڑے اچھا گا رہی تھی، تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو صرف اتنا کہا، میں نے کہا جب گیت گا رہے ہوں تو ان کو گانے دیں، اس وقت آپ کیا رہے؟ خاموش ہیں۔ اس کو ایسی بات بری لگی، اس نے اگلا ایک گیت گوایا تے تھلے آ کے بیٹھ گیا۔ بندے نوں ہویا کی اتنے تے اینج کرن دیا ہے جویں اج سارا ہی مسا یہ کوئی ہے ہون جویں ساری حضوری دا ٹھیکیدار یہی ہے، لیکن ایک ہی بات میں نے کہی ہے کہ یار جب گیت گا رہے ہیں تو آپ کیا بولیں؟ کم بولے تاکہ انہیں گانے دیں، دوسرے بھی کیا کریں؟ گائیں۔ اس کو بہت بری لگی، وہ بیٹھ گیا۔ یقین جانا ہم نے بھی خداوند کے حضور اتنا وقت گزارا ہے، خداوند کے حضور میں آنکھیں بند کر کے مجھے بڑا دھچکا سا لگا۔ میں نے سوچا کیا شخص نے کیا ہے، لیکن اگلے لمحے خداوند نے کہا یہ تمام عمر کبھی سٹیج پر دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج میرے خیال میں کم سے کم 12 سے 14 سال ہو گئے ہیں وہ بندے کو میں نے کبھی سٹیج پر نہیں دیکھا۔ کئی دفعہ انسان کی زندگی میں خدا اسے بڑھانا چاہتا ہے، وہ انسان آگے خدا مند اسے لے جانا چاہتا ہے، خدا اسے ترقی دینا چاہتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات اس کو زندگی میں کیا کرتی ہے؟ لگ جاتی ہے، اور اس کے اندر کیا بن جاتا ہے؟ تو جدو سال گزر گیا نا 6 مہینے
تو پھر آ کے تو میرے اگے روئے کہنے لگا پال صاحب وہ تو غلطی ہو گئی سی میں کی غلطی ہو گئی سی کہنے لگا وہ تسی کیا تو میں کہتی ہوں میں کیا کی سی یہی بولا تھا کہ جب کوائر گا رہی ہے تو آپ کیا کریں گانے دی ان کو اس کے بعد آپ بول لیں جتنا بول لیں لیکن بہت دفعہ جو ہے انسان ٹرینڈ بھی ہے چلو کسی کی اپنی منسٹری ہے وہ کیسے چلاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کئیوں نے دوسروں سے بھی سیکھا ہوتا ہے تو وہ اس طرح جو کام کرتے ہیں اور کوائر والے جو ہوتے ہیں گانے والے ان سے گایا نہیں جاتا اور ایک بندہ کام تو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں کیا لگ جاتے ہیں شکوے گرا ہوتا ہے اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم پیچھے چلے جاتے ہیں اور خدا ان کی حضوری سے کٹ جاتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کبھی ہمارا دل آخر تک جو ہے وہ کبھی شکووں سے نہ بھرا ہو بلکہ پاک ہو راست ہو اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب کیا کر حفاظت کر کیونکہ اس کی حفاظت بڑی ہے کبھی کبھی شیطان ایک چیز لا کر آپ کے دل میں کیا کر دیتا ہے اتنے نہیں شکوے تھے گلیا نہ پار دے آپ آجی کہیں لیے نہیں شاباش آپ سمجھیں اس بات کو کہ انسان ہونے کے ناطے یہ آزمائش آپ پر آ سکتا یہ بڑے کبھی کبھی ہم چرچ میں دوبارہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ فلانا وہ ڈیکن تھا بڑا آگے آگے گھوم رہا تھا بڑا وہ کام کر رہا تھا وہ بہنیں کام کر رہی کہیں چلی گئی ہے پانچ صاحب آندے نے وہ ناراض ہو کے میں کیا ادھر دے سارا کام انہیں سر تے کی کیتا چکیا سی آج تو میں کہا چلو اتھو تے ناراض ہو گئے تھے جدو اگے ہوئے تو پھر وہ ساری عمر کہیں بھی نہیں ٹکتے تو پہلی بات اپنی زندگی میں لے لے اگر خداوند میں بڑھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے کیا کرو شکوے گلوں کو کیا کر دے ختم کر دے آج میں ایک اور بھی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں دعا کر رہا تھا خداوند نے میرے خواب کی ایک بات میرے سامنے لائی اور میں نے اپنی خاندان میں اعلان کیا میں کہا یار تسی اپنے بچیاں دا جتے رشتہ کرو گے اسی خوش جتے ہی کریں گے کدی کدی رشتہ کسے نے کرنا ہے شکوا اسی پھوپیاں ناراض ماسیاں ناراض مامے ناراض پتہ نہیں کی ناراض کدے ویلے ہاتھ تھے چکنے نے تے رہنا اپنا دل ایسا صاف کرو وہ ان کے کام ہے وہ جیسے کرے ان کے بچے ہیں وہ جیسے کرے ہمیں اپنے کام سے اگر کوئی بلائے اگر کوئی ہمیں کہے ہم ان کی سنیں لیکن اگر کوئی نہیں تو ہم کہیں ٹھیک ہے ہم پھر بھی خوش ہیں آمین آمین وجہ کیا ہے کیونکہ اس سے نقصان بڑا ہوتا ہے اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے میں جلدی سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں مریم کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اسی 16ویں باب کی 41ویں آیت میں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے تم نے خدا کے لوگوں کو کیا کیا ہے وہ کیویں مرے سی کہ شکایت نہ کی ہوگے مار کے جے زندہ سی تاجوی کی دیتے شکوا لیڈر پہ تو اگر وہ مر گئے کہنے لگے ہو یار تم نے ساری جماعت کو کیا کر دیا اتنے لوگوں کو کیا کر دیا معذل ہے پھر بھی اندر کیا ہے شکوا اور کیا ہے گلہ ہے کبھی کبھی جنہ بھی اندر گلہ تے شکوا ہونا ہے نا انہاں نو جو کچھ مرضی کر دو انہاں دے اندر کی رہنا کی کہنا ہے ایک بہن دی مثال لوگی دے دے نے باجی دی کئی دے نے انہیں کیا بھی منو کوئی بندہ خوش نہیں کر سکتا اور کہانی ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں اپنی بچی دی شادی کرنی ہے تو ہر چیز اس کو دے دینی اور کوئی کبھی کٹ کے دکھائے ایک باجی نے کہا بھی میں کاٹ دیا
اس نے سوئی سے لے کر ہر چیز وہاں رکھی. وہ سدیا, وہ گئی اتنے جا کے تو اپنا منہ انج کر کے تو انج کیتا. انہیں پوچھا بھی مسئلہ کی ہے, کیڑی شاید ہی اتنے کمی رہ گئی. انہیں کہا یہاں کوئی کمی نہیں ہے, پر میری انج نو تے کوئی نہیں نہ ڈھک سکتا. کئی لوگ انج 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 انہوں دی زندگی چ رہنا ہے, لیکن شکوہ جانا نہیں ہے. آپ جو کچھ مرضی کر دے, لیکن میرے بہنوں بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں, میسج خدا کی طرف سے دینا چاہتا ہوں, شکوے گلے کبھی ہماری زندگی میں اچھے نتائج پیدا نہیں کرتی, برباد کر دیتے ہیں, تباہی لاتی. ہمارا دل خداوند کی حضوری میں پاک ہونا چاہیے, گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. مارتھا کو کہا گیا تو بہت سی فکروں, کھانا بھی نہ بنایا باجیوں ہے, گرمی ہوئے گی کہ گرمی چ بھی مجھے نہیں پتا موسم کیسا تھا کہ اینج دی ہوا چل رہی سی, باہر جزوی ہے. اس نے بڑی محنت کی, دکھا دیا یسوع کو کیا جھڑکی پڑی نا کہ تو کیسے ہے. بہت سی فکروں تردد میں ہے, لیکن خوبصورت بات آگے لکھی ہوئی ہے, اور وہ یہ لکھی ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے, مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہیں جائے. اور وہ کیا حصہ تھا؟ مریم اس کے قدموں میں بیٹھ کر کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ کلام سن رہی تھی. اس کی توجہ کس پر تھی؟ زور سے کلام کی طرف. اس کا دھیان کہاں تھا؟ وہ ایک شاگرد کی طرح, جیسے ربی کے قدموں میں کوئی شاگرد بیٹھ کر کیا سیکھ رہا ہے؟ کلام سیکھ رہا ہے. اور وہ کلام کو کیا کر رہی تھی؟ سیکھ رہی تھی. اور وہ سیدھے ایک سٹیٹمنٹ دی. اگر کوئی آج کا بندہ دیتا تو کہتا پاجیوں نے فیور کر دیتی. کی کر دیتی جو فیور, لیکن وہ سیدھے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا. تو کون سا حصہ نہیں چھینا جائے گا؟ زور سے کون سا؟ واہ دیکھو کون سا حصہ نہیں چھینا جائے گا؟ جس کی زندگی میں کلام جس کی زندگی کا حصہ ہے, جس کی کلام سے لگن ہے, جس کی کلام سے محبت ہے. کوئی خادم ہے, کوئی عام شخص ہے, اگر اسے کلام سے کیا ہے؟ پیار ہے, محبت ہے, اور کلام اس کی زندگی کا کیا بن گیا ہے؟ حصہ بن گیا ہے. ایسے شخص نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا. تو کلام سے پیار کریں. اور میں آج رات کہنا چاہتا ہوں, اگر بڑھنا چاہتے ہیں کلام سے محبت کیجیے. اگر برکت پانا چاہتے ہیں کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, بلیسنگ پانا چاہتے ہیں, کلام سے کیا کریں؟ محبت کریں. کلام سے کیا کریں؟ پیار کریں. اور جن کو کلام سے محبت ہوتی ہے وہ لوگ خداوند میں بڑھتے ہیں, کیونکہ کلام آپ کی زندگی میں کیا پیدا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے. کبھی کبھی کسی لوگ جو ہیں وہ سنتے بڑے غور سے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں کیا نہیں ہوتا. داؤد نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے, میں نے تیرے کلام کو, زور سے سارے بولیے, میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھ لیا ہے؟ زور سے کہاں رکھ لیا ہے؟ کیوں رکھ لیا ہے؟ تاکہ تو کلام کہاں رکھنا ہے؟ کلام کہاں رکھنا ہے؟ کلام کہاں رکھنا ہے؟
میں فیصلہ آباد میں کنونشن میں تھا. شاید اس جو ہے وہ اس ملک میں کوئی ایسا حصہ ہو جہاں خداوند نے مجھے کنونشن یا کروسیڈ پر نہیں استعمال کیا. تو خداوند کا مختلف جگہوں پہ ہم گئے اور کئی سالوں سے رات میں فیصلہ آباد میں تھا. تو فیصلہ آباد میں جس علاقے میں تھا تو مجھے کہنے لگے پاد صاحب اتنے سنوائیے بڑے ہیں. کون سنوائیے کنوں کہیں گے ہیں؟ سنن والے بڑا نے کلام بڑا سنن والے نے. میں نے کہا بھی سنوائیے بھی کئی قسم دے ہوں دے. میں کہا میرا ایک رشتہ دار تھا تو آج سے کئی سال آپ کو پتا بی بی لندن میں جو ہے لندن سے خبریں آتی تھی, وہ ریڈیو پر خبریں آتی تھی تو وہ بڑے شوق سے سنتا. تو ان کو جب ہم نے پوچھنا انکل جی کیا آج خبر تھی, انہوں نے کہنا اور نال وہ خبریں سنتا تھا اور ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے خبر بتانی آج فلانا شخص جو ہے وہ امریکہ پہنچ گیا تو اس کے ساتھ کہنا ہاں جی. تو ہم نے سوچنا بچے تھے, ہم نے سوچنا کہ واہ وہی خبر انہوں نے کیا کی ہے سنی ہے. تو ہمیں پتہ چلنا کہ بڑا جو ہے نا یہ انکل خبریں سن رہے ہیں. تو ہم نے پوچھنا انکل جی کی خبراں سی آج تے تسی بڑی ہاں جی کیتی ہے کی خبراں؟ آندا یار خبروں تے کادی ہونی سی, ایک تے شان ہی کچھ سنن نہیں دیتا, یعنی ہاں جی بھی کری جانا ہے تے نال چھاں بھی. تو کئی لوگ یہ کہیں گے بھائی جی کلام بڑا سا, کلام خادم نے سنایا پھٹ گئی تو جے پوچھے کی یا نال بچے بیٹھے پتہ ہی نہیں ٹھیک سے. تو میری بہنوں میری بیٹیوں بھائیوں کلام اپنے اندر آئے, کلام آپ کی زندگی کا حصہ بنے, کلام کو بھولے نہ, کلام آپ کے دل میں آئے, کلام سے محبت آپ کی ہو جائے اور کلام آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. میرے ابھی پاسٹر فیلوشپ پر کلام سنانے اس جون کو کراچی پاسٹر فیلوشپ پر میری ڈیوٹی میری لیڈرشپ نے لگائی ہے. تو میں دعا کر رہا تھا تو ایک دن خداوند نے پچھلے ہی دنوں میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے لیے کلام ہے لیکن خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. کلام یہ کیا ایلیا خدا کا بندہ, بہت پاورفل نبی, طاقتور نبی, کیا دعا اس کی, کیا اس کی روحانی جنگ. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے سلاطین کی کتاب کے 19ویں باب پہ ایک دن اس کو ایک عورت نے دھمکی دے دی اور یہ بہت زیادہ ڈر گیا. اتنا عظیم خادم ڈر گیا. کلام میں کہتے ہیں یہ بھاگ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر جو ہے یہ دنیا اس وقت کی چھوڑ کر وہاں کے اینڈ پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ اتنا ڈرا ہوا ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک درخت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اے خدا مجھے موت دے دے, میں مر جانا چاہتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت کے وجہ سے میں کیا کروں مر جاؤں. اتنا کام کیا ہے لیکن آج وہ کیا کیا ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے اور بہت گھبرایا ہوا ہے. جب بڑا گھبرایا ہوا خدا کو بھی پتا ہوتا ہے ہمارا, اور خداوند نے اس کو پتا کہ بندہ تھک گیا ہے اور ڈر گیا ہے. خدا نے اس کے لیے روٹی کا انتظام کیا اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے روٹی اس کو دی اور اس نے کھائی اور وہ سو گیا. جب وہ سو گیا پھر اٹھا اور جب اٹھا تو پھر اس کو کیا ملی, روٹی ملی. اور خداوند کا کلام کہتا ہے ایک سرائی بھی اس کے پاس تھی, خداوند نے جو ہے فرشتے نے رکھی اور اس نے پانی بھی پیا. اور خداوند کا کلام کہتا ہے خدا نے کہا پھر کیا کرتا ہے, صحیح اس کو ریسٹ کروا کے پھر لکھا اس کو 40 دن کا سفر جو ہے وہ چل پڑا. اور 40 دن سفر کر کے وہ کیونکہ ابھی بھی ڈر اس کی زندگی میں تھا اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ جا کر ایک غار کے اندر کیا ہو گیا, بیٹھ گیا. جب اس غار کے اندر جا کر بیٹھ گیا تو خداوند وہاں ظاہر ہوا. اور کلام میں لکھا ہے خدا پہلے آندھی بڑی آئی لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے خدا آندھی میں بھی نہ تھا. پھر آگ بھی آئی لیکن خداوند اس آگ میں بھی, زلزلہ بھی آیا لیکن خداوند ان تمام چیزوں میں کیا نہیں تھا. پھر آگے کیا لکھا ہے, ایک دبی اور ہلکی سی, کتنی جی ہلکی سی, اور انگلش میں لکھے سمال وائز
वॉइस, छोटी सी आवाज जब आई तो कलाम कहता है एलिया ने अपना मुंह चादर से क्या कर लिया, और उस आवाज में एलिया की बहाली थी। है कितनी आवाज थी। मैं आज शाम कहना चाहता हूं, खुदा की आवाज में, खुदा के कलाम में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतना कलाम जोरावर है। अगर उसकी हल्की छोटी सी बात ही हो जाए वो इंसान को बहाल करके रख देता। एलिया जो बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था, कितनी आवाज उसको मिली, जोर से मेरे साथ। ये है कलाम दी ताकत। किदी है कलाम दी? किसकी क्या? कलाम की। और कलाम की ते हल्की जी छोटी सी आवाज एक किसी को मिल जाए, उसकी टोटल जिंदगी बदल कर क्या कर देगी, रख देती है। आपके घर के हालात जो है वो खुदावंद का कलाम क्या करता है। इसीलिए खुदावंद ने कहा आसमान और जमीन तो टल सकती है लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़। आगे क्या लिखे है? आगे एक ना शोषण ना नुक्ता क्या ना करेगा। खुदा दे कलाम दा ते नुक्ता भी लगा है उनको कोई पता नहीं सकता। क्यों? जब वो आ जाता है तो जिंदगी बाहर हो जाती है। खुदावंद का कलाम जब आ जाता है तो खुदावंद, हमने कई जिंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं। जब आपको पता है हर बंदा एक फ्रेज से गुजरता है, एक मुश्किल से गुजरता है। हम भी शुरू में बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कलाम की कुदरत को देखा है। जब जब वो ज़िंदगी में आती है ज़िंदगी बहाल हो जाती है, ज़िंदगी बहाल हो जाती है। और मैं शहजाद कहना चाहता हूँ, हमारा चर्च जो है वो हमने ले लिया तो हमने कहा अब इसको बनाएंगे कैसे। वो चर्च को जब बनाने लगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये आज से काफी सालों की बात है, अब तो हम पुराने हो गए हैं। खुदा ने हमें कई और भी चर्च बनाने का फजल दिया, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल था जब हमने मिस्त्रियों को ठेका भी दे दिया। आपको उधर मिस्त्रियों को ठेका दे दो ते ठेका लैन वक्त ते जदों पैसे आदा वो तो फिर मुश्किल होती है कि उन्हें भी अपने बच्चे पालने, वो फिर अपनी अखा चुक के थो कर नहीं दे। मैनू पता ही शाम को छड़ना नहीं। और दूसरा हम इन्होंने छोड़ना नहीं। और मुझे इस बात का इल्म था कि ये कभी, तो मैं खुदावंद को कह रहा था खुदावंद ये काम ही सारा कर लिया कि कुछ है अभी नहीं, ये काम बड़ा मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल है। और मैं रात को 3 बजे दुआ कर रहा था तो मुझे तो गाना गुना नहीं आता, लेकिन रात के 3 बजे खुदावंद ने मेरे अंदर एक ज़बूर डाला। और ज़बूर क्या डाला? पूरा करेगा तेरा मतलब जरा जरा। वो जब ये ज़बूर भी मेरी अंदर आया तो मैं तो जंपिंग करने लगा। रात 3 बजे मैं कहला भी काम बन गया ही। आप खाया की सी कलाम पैसा कोई नहीं, लेकिन आया क्या? पूरा करेगा वो तेरा मन में आला भी मतलब होना भी पूरा ही ते होना भी जरा जरा ही। सुबह सवेरे मुझे हमारी एक फैमिली है, वो बैरिया टाउन में रहती है, उस बहन ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे कहने लगी वो बच्ची, अंकल आप मेरे घर आ सकते हैं। कलाम तो हुआ सी पर अंदरों इंसान होने के नाते मेरा ध्यान फिर भी कितने पैसे हल। मैं आख्या भी ये बच्ची हल की जाना है। मैं आख्या पुत्र अज नहीं मैं आ सकता
پھر میں کسی دن کی کرا نال ہی اس بچی نے کیا انکل نہیں میں نے اس لیے آپ کو بلایا تھا میں نے آپ کو چیک دینا جی میں چیک دا نہ سنیا میں دل چ کیا میں ایویں نو نہ کر بیٹھا پر میں کہ یار ہن میں نہ کر بیٹھا پر ہن میں کل نو پی گیا منو چین نہ آوے کہ کیویں رات لنگے تے اگلا دن آئے تے میں او دے کول جاواں اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں خدا کے مذہب پر اڑے ہیں جتنی رقم ہمیں چاہیے تھی اس اکیلی بچی نہیں اس کا خاوند بار تھا اس نے پوری کر دی کیونکہ جب خدا کا کلام آئے گا تو خدا کی بلیسنگ آئے گی آج میں کہنا چاہتا ہوں اگر میری بہن میرے بھائی تم مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے اگر تیرے مسائل تیرے بچوں کے ہیں وہ نشوں میں ہیں وہ مشکلات میں ہیں کل ہم پاسٹر آج صبح پاسٹر نعمت جو ہے جویر نعمت کے ادھر تھے میں نے کہا جب ہم پچھلی میٹنگ کی تھی تو کیا گوائیاں تھی ایک بہن بدروؤں میں گرفتار تھی اور وہ آئی سامنے اور اس کے 4 بیٹے ہیں شاید یا 3 یا 4 بیٹے ہیں اور چاروں ہی نشے میں ہیں اور اس کا خامد بھی نشے میں اور خود بدرو میں اور جب اس کی بدرو نکلی تو وہ رو رہی تھی اور خداوند کی حضوری میں کہہ رہی تھی کیا میں کہ اگر آپ خدا کے کلام کو قبول کریں گی آپ کے بچے نشے کو چھوڑ دیں گے آج اس نے گواہی دی ہے کہ بھائی جی ایک بچہ کے ٹوٹل چھڑ دیتا ہے آمین میں کہا جے میری بہن انہیں چھڑ دیتا ہے کہ چھڑ تیرے خاوند نے بھی دینا ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ خدا کے کلام میں اتنی پاور ہے بھائی جو ہے ہمارے 2 خدا کے خادم تھے جو پاسٹر اشرف اکثر یہاں پر آتے ہیں اور ان کے ساتھ پاسٹر والٹر جان جو ہیں انہوں نے عید پینتیکوس کے دن 3 دن انہوں نے جو ہے عید پینتیکوس کی میٹنگ رکھی اور وہاں پر جب ہم نے کلام وہاں خداوند کا سنا رہے تھے تو تیسرے دن خدا کا جلال خدا کی حضوری اس طرح تھی لوگ اپنے قدموں پر ٹھہر نہیں پا رہے تھے اتنا خدا کا جلال ٹھہرا ہوا تھا لیکن اس میٹنگ میں 40 نشے باز کتنے 40 نشے باز جو ہے وہ بھی آگئے انہوں نے کافی کمپین کی ہوئی تھی پورے کھوکھرا پار اور انہوں نے اپنے علاقے میں برفانے سے لوگوں کو بہت بڑی تعداد تھی انہوں نے کٹھی دونوں خادموں نے کی اور وہاں میٹنگز کرتے رہے روز میٹنگ کی حضوری بڑھتی گئی اور جب تیسرا دن تھا تو وہاں خداوند کی ایسی حضوری آئی جیسے میں نے دعا شروع کی وہ 40 نوجوان جو ہیں وہ نشئی جو تھے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکے وہ گر گئے پتہ پھر کیا ہوا وہ 40 کے 40 ہی بدل گئے کبھی پاسٹر اشرف اور پاسٹر والٹر جان آئے تو آپ کو گواہی دیں گے کہ وہ ان کی صبح ہوتی تھی میٹنگ 5 بجے وہ 40 کے 40 نوجوان جو ہیں وہ جو ہے ان کی میٹنگ میں 5 بجے آنے لگے اور وہ 5 بجے آ کر خداوند کا جو ہے وہ کلام دعا کرنے لگے تو کہنے لگے بھائی جی ساڑھے علاقے چلے بیداری آ گئی ہے میں جب یسوع کا کلام نازل ہوتا ہے بیداری آ جاتی آمین اس لیے میری بہن میرے بھائی آپ کی زندگی کا حل خدا کا کیا ہے کیا اس کلام کو قبول کر کے اپنی زندگی خداوند کے حوالے کر کے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر کے خداوند کے کلام کو قبول کر کے پانی کا بپتسمہ لے کر اپنی زندگی خدا کے سپرد کر کے خداوند کے بن جائیں گے تو خدا ہمارے مسئلوں کا کیا ہوگا حل دے گا کیونکہ کلام میں کیا پی جاتی ہے قدرت پائی جاتی ہے کئی سال ہمارے بزرگ خادم پاسٹر ہزکیل ہمارے استاد تھے سیمنری میں جب ہم نے FCA سے سیمنری کی تو اس وقت انہوں نے ہمیں تھیالوجی پڑھائی ان کا بڑا مشہور گیت ایک تھا اور وہ گیت کیا تھا اس کا کلام میں کیا پائی جاتی ہے قدرت پائی جاتی ہے وہ چشمہ کلوری سے بہتا ہے جو آج بھی پاپوں کو کیا کرتا ہے دھوتا ہے تو وہ ان پاپوں کو دھو دیتا ہے خدا کا کلام خداوند کے کلام میں اتنی قدرت ہے اتنی قدرت ہے اتنی قدرت ہے کیونکہ خدا کے کلام میں بہت زیادہ زور اور خداوند کا کلام جب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے تو خداوند کے کلام کی بڑی قدرت میں آخری گواہی دے کر میں پھر آپ کے لیے دعا کریں گے اور ہم کچھ راول پنڈی میں تھے اور راول پنڈی میں
ہمارے ایک خدا کے خادم ہوتے ہیں، ان کا نام ہے پاسٹر جو ہے سیمسن جان، اسمبلیز آف گاڈ کے سیکٹری بھی رہے ہیں، اور وہاں کے وہ چیئرمین بھی جو ہے وہ وہاں تھے۔ ان کے چرچ میں مجھے کلام سنانے کا موقع ملا، ہماری پوری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی۔ جب میں ان کے رات کو دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ایک یہاں لڑکا ہے، اس کے ساتھ 2 بدروہیں ہیں، اور خدا نے میرے ساتھ اور بھی کلام کیا۔ خدا نے مجھے کہا یہاں کوئی لڑکی ہے اور وہ کالج میں پڑھتی ہے، اور اس کو وہ کسی غیر شخص کے ساتھ، یعنی اپنے مذہب میں نہیں کسی اور کے ساتھ وہ بھاگ جانا چاہتی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو خدا نے مجھے کہا کہ آپ نے کہنا ہے، اور میں کلام سنانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پہلی بات تو کہہ دی کہ یہاں کوئی نوجوان ہے، اس کو آج 2 بدروہیں تنگ کرتی رہی ہیں عورتوں کی شکل میں، وہ کھڑا ہو جائے۔ تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دلیری تو ہوئی کہ خداوند نے یہ بات جو میرے سے کی ہے یہ بات سچی ہے، لیکن ساتھ خداوند نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اب میں کلام سناؤں۔ خدا کا روح مجھے کہے یہ بات کیا ہے، یہ بات کیا ہے، یہ بات کیا ہے۔ میں کافی روکی، میں نے کوئی آدھا گھنٹہ کلام سناتا رہا، لیکن میں نے کہا بھائیو خدا کا روح میرے ساتھ یہ کلام کر رہا ہے، اور یہاں پر خدا نے یہ مجھے بات کہی ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا، ان کے چرچ میں پہلے ہی روڑا پیاز، روڑا کیا پڑا ہوا تھا؟ نبوتوں کا روڑا پڑا ہوا کہ نبوتیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ تو وہ پڑا ہوا تھا، ایک اتو جا کے میں نے ٹھوک دیتی، اور کم انہوں نے سب نے کان کھڑے کر لے۔ اب مجھے تو ساری سچویشن کا پتہ، وہ پٹی ہوئی ہے، اب یہاں ہے، کبھی بات نہیں ہماری ہوئی۔ جیسے وہ ہوئی تو میں نے کہا یہاں وہ لڑکی ہے، تو میں نے کلام سنا کے بیٹھ گئے۔ پادری صاحب جو تھے وہ بھی میری ایج کے ہیں، ان کا پسینہ چھوٹ رہا ہے کیونکہ اگے روڑا پیا ہے، وہ تو میں بھی کام پا دیتا۔ جب ایک کام ہوا، خداوند کا کلام کہتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر خدا نے میرے ساتھ کلام کیے، تو اسے 100 عورتوں کی آنکھیں بند کروائی، اور اس نے کہا یہاں جھک جائے، اور یہاں ایسی کوئی بیٹی ہے جو کالج میں جاتی ہے، اس کا یہ پرابلم ہے، اور پال صاحب کے پاس یہ برکت ہے۔ تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے، میں بیٹھا کرسی سے سوچا کہ کون اٹھے، وہ ہیوی تھے، لیکن ایسی خدا کی قدرت چھائی ہوئی تھی، وہ کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہو گئی تو خدا نے اس چرچ کا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا، وہ بچی بھی بچ گئی، اور بعد میں ان 2 گروپوں کی صلح ہو گئی۔ وہ کہنے لگے نبوتاں سچیاں نہیں ہوتی، آگی ہوئی ہے، اور خدا نے اس کو کیا کیا۔ تو میں جو اس کو سمجھا کہ خدا جب کلام کرتا ہے تو اس کلام کو کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو میں آج رات بڑی محبت سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے روح القدس کی رہنمائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کلام جو کچھ کہتا ہے اس کو قبول کریں، وہ آپ کی برکت ہوگی۔ اگر آپ سالوں سال مشکلات کا شکار ہے، پرابلمز کا شکار ہے، زندگیاں بدل نہیں رہی، بچے بیراوری کا شکار ہیں، خاندانوں میں بلیسنگ نہیں آ رہی، مالی طور پر ٹوٹے ہوئے ہیں، صحت بحال نہیں ہو رہی، بدروہیں نہیں چھوڑ رہی، شیطانی قوتوں کا زور نہیں ٹوٹ رہا، آپ روز کہتے ہیں کچھ ہمیں ہو گیا ہے، تو آئیے خدا کے کلام کو قبول کر لیں۔ آمین۔ جو کچھ خدا کلام کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے توبہ کر لو، تو کیا کرنی چاہیے؟ میرے ساتھ رہیے، آخری پڑھنے ہیں، کیا کرنی چاہیے؟ اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ پانی کا کیا لینا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ لے لینا چاہیے، کیونکہ کیا کہہ رہا ہے کلام؟ اگر خداوند کا کلام کہتا ہے روح القدس سے بھرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ چرچ ہر سنڈے جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں آپ نے پہنچنا ہے، یہ خدا کا کلام ہے، تو میری عبادت کرو، تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ اگر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آپ خداوند کو دیا کرو، تو آپ خدا کے کلام کو قبول کر کے اس کام کو نہ روکے اور خداوند کو کیا کریں؟ دیں۔ تو خدا کا کلام جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو اسی طرح کیا کر لینا؟ قبول کر لینا۔
وہ آپ کی زندگی میں بڑی برکت کو کیا کرتا ہے، لاتا ہے، اور برکتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ میں ایک بڑے غریب گھرانے سے، گاؤں سے رہنے والا شخص ہوں۔ وہ ہم ذمہ دار تھے، لیکن اس لیول پہ ہم نے اپنی زندگی نہ گزاری۔ ہم کراچی آ گئے، میں یہاں کالج میں پڑھنے لگ گیا، اور میرے بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی، بڑے مشکل حالات میں جو گزرے گئے۔ اور ہمارا چرچ میں جو خزانچی ہوتا تھا وہ بہت سخت ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا، میں اس وقت ٹیوشنز پڑھاتا تھا مختلف بچوں کو، تو وہ کہتا تھا کہ آپ نے جو ٹیوشن پڑھائی ہے اس کی دے یقین مجھے دو۔ میرے لیے ان دنوں میں دے یقین دینا بڑا، پر ساڑھا خزانچی کی سی ادھروں میں انہوں نے کار رہی دا سی، منو ہور بھی پریشر سی، تے منو دینی پئی، دیندہ رہا، بڑی مشکل تھا، بڑی مشکل تھا، دیندہ رہا۔ میں کئی باری خدا نے کہنا میری اپنی پوری نہیں پئی دی مگروں، پر مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچانک میں جب میری شادی ہونے والی تھی تو خدا نے مجھے ایک امیر ترین خاتون کے ساتھ میری شادی کر دی، جس کی کروڑوں روپے کی جائیداد تھی، اور وہ اکیلی تھی، اور خداوند نے مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا۔ اور زبردستی اس کی ماں کو خواب آ گیا، ایسے منڈے نہ دا کی کرنا ہے، تے میرے کو نہ آنا تے نہ ٹکا، تے او اس وقت کے امیر لوگ۔ اور میں اگر اور بھی بات بتاؤں تو خداوند نے مجھے ایک انگریز خاتون کے ساتھ شادی کرنے کا موقع دے دیا۔ تو وہ جو ہے وہ کینیڈا کی رہنے والی خاتون تھی، اور وہ یہاں مشنری کی بیٹی تھی۔ خداوند نے مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ نکالا، وہ میرے پاس دے پیسے دی، ریل پیل لگ گئی، اور خدا نے مجھے ہر طرح کی برکت سے کیا کر دیا، نواز دیا۔ پھر مجھے سمجھ آئی خدا کے کلام کی، اس وقت تو میں مشکل میں خدا کا کلام قبول کرتا تھا، اب خدا نے میری جولی میں سب کچھ بھر دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، تالی مارنی تو یسوعی زور، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو قبول کر لیں، قبول کریں گے پتہ بھی نہیں لگنا برکت کتنوں دی تیاری زندگی دا کیا۔ کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کو قبول کرنے سے خدا کی برکتیں مڈلاتی ہیں؟ کیا پوری کرو گے؟ کہ کلام ہوئے تھے چھڑ جاندے نے برکتاں ساڑھے کار، نا کلام اندر تے برکتاں وہ بھی اندر ہے، وہ بھی آپ کے اوپر کیا کریں گے؟ کوئی نوجوان، کوئی بیٹا بیٹی جو خدا کے کلام کو قبول کرے گا، خدا اسے اپنی برکت سے کیا کر دے گا، بھر دے گا۔ تو وہ بہن بھائی جو آپ چاہتے ہیں کہ خدا اپنی برکتوں سے انہیں کیا کرے، مالا مال کرے، خداوند ان کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر سکتا ہے، اور وہ کب کر سکتا ہے؟ جب وہ خدا کے کلام کو کیا کرے۔ تو کیا آپ کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ آئیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کریں۔